بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجوف واوی کی تعلیلات ہم پڑھیں گے. پچھلا سبق میں ہم نے اجوف واوی کی گردانیں یاد کی، اور اگر آپ نے گردانیں ابھی تک یاد نہیں کی تو بالکل یہ سبق آپ نہیں سن سکتے، آپ کو بالکل اس کی اجازت نہیں ہوگی. اور علم الصرف آخرین کا جو ہے پہلے ہی سبق چل رہا ہے ہفت اقسام کے اندر، اجوف واوی ہم پڑھ رہے ہیں. آج اس کی ہم تعلیلات پڑھیں گے. اس میں دیکھیں تعلیلات میں سب سے پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا آپ نے یاد بھی کی. اس کی گردان قالا میں سے قالا قالا قالو قالو قالت قالتا قلنا. تو اس کی جو ہے ہم دیکھتے ہیں تعلیل، اس میں کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے. قالا اصل میں کیا تھا؟ کہتے ہیں قالا اصل میں قبلہ تھا، واو متحرک ہے. قبلہ میں واو کو دیکھیں، اس سے پہلا حرف مفتوح ہے یعنی قاف، واو کو الف سے بدل دیا، قالا ہو گیا. بس اتنی سی تعلیل ہے. یہی تعلیل قالا قالو قالت قالتا میں جاری ہوگی، یعنی ان چار صیغوں کے اندر بھی قالا والی ہی تعلیل جاری ہوگی. اس کے بعد ہے قلنا، جمع مذکر جمع مؤنث غائب کا، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے قلنا. اصل میں قولنا تھا، واو متحرک ہے اور اس سے پہلا حرف مفتوح ہے، واو کو الف سے بدل دیا، قالنا ہو گیا. الف اور لام دیکھیں، لام اور الف دونوں ساکن ہیں اور وہ جمع ہو گئے آپس میں. الف کو گرا دیا، قلنا ہوا. پھر قاف کے فتح کو ضمے سے بدلا تاکہ معلوم ہو کہ جو حرف گرایا گیا تھا وہ واو تھا نہ کہ یا، تو قلنا سے قلنا ہو گیا. یہ بڑی آسان سی تعلیلیں ہیں، ان کو یاد کر لیں اور ذہن نشین کر لیں. اس کے بعد ہے قیلا، یہ واحد مذکر غائب ہے، مجہول کا صیغہ ہے. قیلا اصل میں قویلا تھا، بروزن نصرہ. تو کسرہ واو پر دشوار تھا، واو پر کسرہ دشوار ہوتا ہے چونکہ واو کی اپنی اصلی حالت جو ہے وہ ضمہ ہے، اس لیے پہلے حرف قاف کی حرکت دور کر کے واو کا کسرہ اس کو دے دیا. ٹھیک ہے، غور کریں. قاف کی حرکت کیا ہے؟ قاف کی حرکت ضمہ ہے، تو ضمے کا جو ہے وہ ضمے کی حرکت دور کر کے تو واو کا کسرہ قاف کو دیتے تو کیا بن گیا؟ قیولا بن گیا. پھر واو ساکن، اس سے پہلے مکسور واو کو یا سے بدل دیا، واو ساکن ہو گیا. قیولا میں واو کو دیکھیں ساکن ہو گیا، اور اس سے پہلا جو ہے وہ اس سے پہلے مکسور ہے تو واو کو یا سے بدل دیا. چونکہ کسرہ کی جو بہن ہوتی ہے وہ کون ہوتی ہے؟ وہ یا ہوتی ہے، تو وہ قیولا سے قیلا ہو گیا. تو یہ تعلیل بھی سمجھ میں آ گئی اور آسان ہے. لیکن آسان ہو یا مشکل ہو، ہر صورت میں ہمیں یاد کرنی ہے اور سمجھنی ہے. نہیں سمجھ میں آتی تو ضرور سوال کریں. قلنا ماضی مجہول، اصل میں قولنا بروزن نصرنا تھا. قاف کی حرکت دور کر کے واو کا کسرہ اس کو دے دیا، قیولنا ہو گیا. ٹھیک ہے، دونوں کے اوپر یعنی کہ واو اور لام ساکن ہو گئے، اور جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ تو واو اور لام جو ہے وہ ساکن جمع ہو گئے تو پھر دونوں میں سے کسی ایک کو گرا دیتے ہیں، بلکہ عموماً حرف علت کو ہم گراتے ہیں. تو واو کو گرا دیا تو قیلنا سے قلنا ہوگا. پھر قاف کے کسرے کو ضمے سے بدل دیا تاکہ معلوم ہو کہ جو حرف گرا ہے وہ واو تھا، تو قلنا سے قلنا ہو گیا. اس کے بعد یقولو کو دیکھیں، تو یقولو ہے اصل میں یقولو، واو کا ضمہ نقل کر کے قاف کو دیا تو یقولو ہو گیا. یقولو میں واو کے ضمے کو نقل کیا یعنی کہ اس کو منتقل کیا قاف کے اوپر، تو وہ یقولو ہو گیا. اور نقل کرنے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ قاف کی حرکت جو کہ جزم ہے، سکون ہے، وہ واو کو دے دی اور واو کی حرکت قاف کو دے دی. پھر یقالو اصل میں یقولو تھا، واو کا فتح نقل کر کے قاف کو دیا. پھر واو اصل میں متحرک تھا، اب اس سے پہلے مفتوح ہوا، پھر واو کو الف سے بدل دیا تو یقالو ہو گیا. تو یہ آسان ہے، ان کو یاد کر لیں. اسی طرح سے لم یقل اصل میں لم یقولو تھا، اور لیقل امر غائب معروف اصل میں لیقول تھا، لیقول. تو اور لا تقل نہیں حاضر معروف اصل میں لا تقول تھا. ان سب صیغوں میں واو کا ضمہ قاف کو دے دیا. دو ساکن واو اور لام جمع ہوئے، واو کو گرا دیا اور لم یقل ہو گیا. لم یقول سے لم یقل ہو گیا، اور جو ہے وہ لیقول سے لیقل ہو گیا، اور لا تقول سے لا تقل ہو گیا. تو یہ تعلیلیں یہاں پر ہوئی ہیں اور ان کو یاد کر لیں. ایک ہی دفعہ یاد کر لیں، پھر زندگی بھر آپ کو کبھی بھی اس کے اندر مشکل پیش نہیں آئے گی. قل امر حاضر معروف اصل میں اقول تھا، واو کا ضمہ نقل کرنے کے بعد واو کو گرا دیا، اقل ہو گیا.
اب فا کلمہ متحرک ہونے کی وجہ سے حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی، اس کو بھی گرا دیا، تو اقل سے قل رہ گیا۔ اس کی اسی طرح قلنا ہے، امر حاضر جمع مونس اصل میں اقولنا تھا، تعلیل ظاہر ہے، ٹھیک ہے، اقولنا سے جو ہے وہ قلنا بن گیا۔ قائل اس میں فائل، اصل میں قابل تھا، واو کا ضمہ نقل کر کے قاف کو دیا، اور دو واو ساکن جمع ہو گئے تو ایک واو کو گرا دیا تو کیا بن گیا؟ مقول بن گیا، قابل سے مقول ہو گیا۔ تو یہاں پر جو ہے ہم نے تعلیلات یہاں پہ اس کی پڑھ لی ہیں اجوف واوی کی، ان کو سب کو آپ یاد کر لیں، اور اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے تو ضرور سوال کریں۔ آج یہاں پر اپنے سبق کو ہم ختم کرتے ہیں۔